دشمنوں کو بڑی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر پر شیعہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، نعرہ حیدری لگائے تو ان میں کرنٹ آ جاتا، علی کا نام اونچا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی مکرے تو مکرے، میں نہیں مکرتا، ہم اللہ اکبر واقعی آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، یا علی اونچا کہتے ہیں، کہنا بھی اونچا چاہیے، کیونکہ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے ہیں، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے یا رسول اللہ اونچا کہتے ہیں، کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں، جان بوجھ کر کوئی نہیں، لیکن سستی نہیں علی کے نام میں۔ ایک بندے نے چھٹے امام سے کہا مولا پہلے میں اتر جا رہا تھا میرے دشمن کی طرف، آگے رستے میں حیا آ گئی، میں مولا آیا، میں نے کہا ادھر بادشاہ ہے، ادھر امام ہے، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر سقیفہ ہے، ادھر قدیر ہے، میں آدھے رستے سے مولا آیا۔ امام نے کہا اللہ کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑا۔ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، چہرے سے پتہ چلے علی کا نام آیا تو علی سے محبت کرتا۔ اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ مولوی صاحب ہو گئے ہیں، مولوی کو کہو یا علی مدد، وہ آگے سے کہتے ہیں سر کو سلاؤ، اپنے بچوں کی تربیت خود کرو، شادی کرنا ہر حال میں واجب نہیں، بچے پیدا کرنا ہر حال میں واجب نہیں، بچے پیدا ہو جائے تربیت کرنا واجب ہے۔ صبح شام جہاں تیری اولاد کا ٹکرا سوچے، اپنے بچے کو خود کا یا علی مدد، یک وہی کرے گا جو اولاد کو اپنی سمجھتا ہوگا، تو بچوں کو یا علی مدد کہنے کی عادت ڈال۔ یہ بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ علی اور ولی اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، سامعین گرامی خان فاجعلنی وزیرا من اہلی، تو بنا میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے، ہارون کو جو رشتے میں میرا بھائی، بڑے بچنا ہے جو رشتے میں میرا بھائی، اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے، اسلام کے ساتھ بھی یہی چکر بازی ہوئی۔ کلندر کو مرشد نے کہا تھا، جلال الدین بادشاہ کے ساتھ تھا، فوج کا شہنشاہ، نقوی سادات کا جج، دونوں کٹے کھڑے تھے۔ مرشد نے کہا 11 سال کے تیل کا کڑا کرو میں، تم میں سے کون ہے جو اندر جائے؟ جلال الدین بادشاہ نے قدم آگے بڑھائے، کلندر نے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا، ہاتھ چھوڑ کے کہتے تیری پوسٹ میں 1.25 لاکھ فقیر ہے، نقوی بخاری سادات ہے تیری پوسٹ میں، تو چلا گیا تو وہ کیسے آئی؟ میں جاتا ہوں، کلندر کڑاہ میں اترو، 11 سال تک دبتے ہوئے کڑاہ میں، نیچے آگ جلتی رہی، اوپر علی علی کرتا رہا، نکلا اس وقت جب مرشد کی آواز آئی آ جاؤ، اب لان ہو گیا ہے، اب لان ہو گیا، بچہ خوش ہو کے سنے گا، اب لان ہو گیا، امیر علی کے فضائل میں خوش ہونے سے اب لان ہو گیا ہے۔ کلندر باہر نکلا، 5.25 لاکھ فقیر اکٹھا ہو، قدیر کی یاد میں کلندر کے سر پہ پگڑی آئی، فقیروں نے پوچھا رتبہ کیا ملا ہے؟ کلندر کی آواز آئی زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے، جو بندہ فرش میں بیٹھ کے سننے کا آتی ہے وہ چپ رہے، جس نے آج تک سفر کرنا میرے ساتھ 2 منٹ رہے، زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے، علی کا نام شہباز بن کے پرواز کرنے لگا، علی کا نام شہباز بن کے چھوڑیاں پھیلا دو، علی کا نام شہباز بن کے پرواز کرنے لگا، ہر جب تمہیں ایک رتبہ بتائے، 900 منزلیں طے کی، 900 ہر جب میں ایک رتبہ بتائے،
اس نے گلی میں آنے دیا ہے. دروازے پہ راشی بنا ہے, دروازے پہ سیری بنی ہے, دروازے پہ ابو ذر ہے, سلمان ہے, مقداد ہے. وجعلنی وزیرا, یہ ہے نبیوں کا علم ہے. وزیر نہیں مانگا, وزیر وزیر وہ ہوتا ہے جو بعد میں ذمہ داری سنبھالے. وزیر وہ ہوتا ہے جو زندگی میں بوجھ اٹھائے. کیونکہ ہارون نے چلے جانا تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. کیا مجھے وزیر دے, میرے خاندان سے دے, میرا اہلی ہارون اخی, ہارون کو جو میرا بھائی نہیں ہے, ہمارے نبیوں کے بھائی بنتے ہیں یا کھانے نہیں. وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہودیوں کے نبی کو فکر تھی کہ میرا کوئی وزیر ہو. مصطفیٰ کو نہیں تھی. وشواس کرنا سکھا گیا, تلوار کے پانچے بتا گیا, یہ نہیں بتا گیا کہ میرے باپ کون ہے. یہودیوں کی کتاب تو توریت ہے, قرآن میں موسیٰ کی دعا ہے. آئیے مصطفیٰ کی سنیے, شروع وہی جو ہوئی جہاں سے موسیٰ نے کی. وجعلنی, موسیٰ نے بھی کہا وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. مصطفیٰ فرماتے وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. محمد نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا. مدد نہیں مانگی مصطفیٰ نے, نصیر مانگو, سلطانا نصیرا. اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. کئی ہمارے بندے بھی خوش آمد میں یا اللہ مدد نہیں دیتے. قرآن کی قسم اللہ مدد نہیں کرتا. اللہ ہمیشہ مددگار بھیجتا ہے. میں آسان کر دوں, میں نے اس بچے سے کہا پانی پلاؤ, اس نے گلاس ہاتھ میں اٹھائی, بسم اللہ, اور مجھے غصہ کر, ہاتھ پیچھے کرو, تم پانی پلاؤ, میں نے تمہارے ہاتھ سے نہیں لینا. بڑی آسان مثال دی جس سے آپ پریشان ہو گئے. میں بچہ جب پانی دے گا تو ہاتھ سے ہی دے گا, اور میں کو تیرے ہاتھ تو نہیں لینا, تو دے. بندے کہیں گے مولوی پاگل ہے, وہ ہاتھ سے نہیں دے گا تو اور کیسے دے گا. یا تو اللہ کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ دکھا. اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے. نصیحت سمجھو, تجربہ سمجھو, مطالعے کا نتیجہ سمجھو, وصیت سمجھو. یعنی مدد کے ہمیں کبھی نہ چھوڑ. اپنی اولادوں کی تربیت کرو, حدیث سے مدد طلب کرے. حدیث سے بہتر مددگار کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. موسیٰ نے کہا کہ کہاں سے دے, میرے خاندان سے. مصطفیٰ نے کہا منت ان کو اپنے باپ سے, اپنے لدن سے. لدن کا ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں. آپ کے مولانا اپنے باپ سے کوئی چیز دے تو میں کہہ کر دے دوں, حالانکہ یہ میرے ساتھ ہے, پاس نہیں. لدن کا ترجمہ اتنا گہرا ہے کہ مولویوں کے لیے سزائے موت بن جائے. منت ان کو اپنے باپ سے, اپنے لدن سے, مددگار سلطان عطا کر اپنے باپ سے. موسیٰ نے مانگا تھا خاندان سے, ہارون اپنے باپ کے گھر میں آیا. محمد نے مانگا ہی اللہ سے تھا, کعبے میں نہ آتا تو اور کہاں آتا. ہر بچہ فطرت خدا کو سلامت جو پالنے والوں کا مذہب وہ اپنے جیسا بنا دیتے. 2 بچے ابو طالب نے پالے, 2 بچے عمران نے پالے, ان کو اپنے جیسا بنا دیا. ایک محمد بنا, ایک علی بنا. 2 بچے ابو سفیان نے پالے, اس نے اپنے جیسے بنا دیے. ایک معاویہ بنا, دوسرا یزید بنا. لیکن جو بچہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہو, اس میں پیدا ہوتے ہی 3 نفس ہوتے. پیدا نفس جاہل ہوتا ہے,
اولاد کا دودھ حرام قرار دے دیا. ایک دن کا موسیٰ حلال حرام شروع. یہ جو محمد 25 سال عمران کے گھر کھاتا رہا تو مصطفیٰ کیوں کھاتا رہا اس کے گھر سے؟ ہم جاہل پیدا. کیا اس حدیث نہ پڑھوں گا تو عقیدے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا اللہ قرآن میں فرما رہا وہ یہی آیت پڑھی جس کی جملہ نے تفسیر بھی فرمائی کہ ماں کے پیٹ سے جب تم باہر آئے تو جاہل. اس کا مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بھی یہ نہ سمجھا کہ یہاں سے پیٹ سے باہر آنے والوں کی بات ہے. جو مخلوق پیٹ سے باہر آئے وہ جاہل ہوتی ہے. امام نے فرمایا ہمارے لیے دوسری آیت ہے. مولا پڑھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب قرآن کا علم اللہ نے پہلے دیا اور اب انسان کو بعد میں خلق دی. یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے. حدیث ہوتی تو بندے نہ مانتے. علم پہلے دیا خلق بعد میں. بندہ پریشان ہو گیا. اس کا مولا یہ بھی تو ہو سکتا تھا خلق پہلے کر لیتا علم بعد میں دے دیتا. خدا امام کا جواب فرما اگر خلق کرنے کے بعد علم دیتا تو تمہیں پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کتنی دیر جاہل رہے. تم پوچھ سکتے تھے کہ آل محمد کتنی دیر تک جاہل رہے. جو پیدا ہوا وہ جاہل پیدا ہوا. دوسرا نقص جو پیدا ہوا وہ کمزور پیدا ہوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا. انسان ضعیف ہے پیدا ہوا تو کمزور ہے. مکھی نہیں اڑا سکتا. سائز تبدیل نہیں کر سکتا. اجازت سے ادھر نہیں ہو سکتا. پیدا ہوا تو کمزور تھا. یہ دوسرا نقص ہو گیا. پہلا نقص جاہل پیدا ہوا. دوسرا نقص کمزور پیدا ہوا. تیسرا نقص نجس پیدا ہوا. غسل ہوگا تو پاک ہوگا لیکن پیدا ہوئے تو نجس ہے. اس گھر سے مقابلہ نہ کرنا کیونکہ جو